پاکستان اور افغانستان کی جو تازہ ترین کشیدگی ہے اس کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بارڈر کے اوپر کیا کچھ ہوا ہے، اب یہ معاملہ اور بھی زیادہ سیریس ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے بہت سے خودکش عملہ آور جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہے اور ہم جب چاہیں ان کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں، ان کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان میں تباہی پھیلا سکتے ہیں۔ عبدالحمید خوراسانی جو ہے نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جناب ہم تو اس طرح آپریٹ کرتے ہیں، آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لیں۔ دو جناب امریکی ساختہ F-16 لڑاکا طیارے جو ہیں وہ گر گئے ہیں۔ یہ واقعہ جو پیش آیا ہے یہ F-16 لڑاکا طیارہ جو ہے ازمیر استنبول شاہراہ کے قریب گر کر تباہ ہوا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، اس ویلاگ کے اندر سب سے پہلے پاکستان اور افغانستان کی جو تازہ ترین صورتحال ہے، جو کشیدگی ہے، اس کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ پچھلے ویلاگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بارڈر کے اوپر کیا کچھ ہوا ہے، اب یہ معاملہ اور بھی زیادہ سیریس ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ایک انٹرویو سامنے آیا ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک طالبان کمانڈر ہے، عبدالحمید خوراسانی۔ اب یہ عبدالحمید خوراسانی جو ہے وہ کون ہے، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ عبدالحمید خوراسانی جو ہے اس کا تعلق پنجشیر سے بتایا جاتا ہے اور یہ وہاں کا سیکیورٹی انچارج، منسٹری آف انٹیریئر جو ان کی بنی ہوئی ہے، جو طالبان رجیم کی جانب سے بنائی گئی ہے، ان کی جانب سے اسے سیکیورٹی انچارج وہاں کا بنایا گیا ہے۔ پاکستان سے یہ بڑی شدید نفرت کرتا ہے اور اس سے پہلے بھی پاکستان کے حوالے سے آج سے تقریباً 1 سال پہلے اس نے پاکستان کے حوالے سے دھمکی دی تھی کہ جناب ہم پاکستان کو صفحہ ہستی سے جو ہے وہ مٹا دیں گے۔ اب اس نے ایک اور کنٹروورشل انٹرویو دیا ہے اور حالیہ جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے اس کے اوپر اس نے ایک بہت بڑا اعتراف کیا ہے، اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ افغانستان کے عزائم کیا ہیں، ان کے طالبان کمانڈرز جو ہیں وہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اس انٹرویو کے اندر اس نے یہ کہا ہے کہ جناب ہمارے بہت سے خودکش عملہ آور جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہے اور ہم جب چاہیں ان کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں، ان کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان میں تباہی پھیلا سکتے ہیں۔ عبدالحمید خوراسانی جو ہے اس کا یہ انٹرویو اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان جو بار بار پوری دنیا کو بتاتا ہے کہ جناب یہ لوگ دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں، اپنے اس نیشنل ٹیلی ویژن کے، افغانستان کے نیشنل ٹیلی ویژن پہ یہ انٹرویو ایکچولی نشر کیا گیا اور اس کے اندر اس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جناب ہم تو اس طرح آپریٹ کرتے ہیں، آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے کہا کہ جناب افغانستان کے جو امیر ہیں اگر وہ مجھے حکم دیں تو ہم جو ہے وہ پاکستان کے اوپر قبضہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اس نے مطلب اس قسم کی خواہشات کا بھی جو ہے وہ اظہار کیا۔ اوبیسلی یہ ایک بچگانہ قسم کی بات ہے، لیکن یہ ایک خطرناک بات ہے کہ وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ پاکستان کے اندر خودکش حملہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ان کے پاس نہ تو کوئی پراپر ملٹری ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایئر فورس ہے، نیول تو خیر ہونا ہی نہیں کیونکہ سمندری ان کے ساتھ نہیں لگتا، لیکن کسی قسم کی کوئی ریگولر فورس ہے ہی نہیں۔ یہ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ یہ دہشت گردی جو ہے وہ پھیلا سکتے ہیں۔ اب یہ عبدالحمید خوراسانی جو ہے اس نے باقاعدہ طور پہ انٹرویو دے کے پاکستان کے حوالے سے اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ جناب ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ افغانستان کی جو صورتحال ہے اس کے بعد ایک اور بھی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان نے بھی اب فیصلہ کیا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح اب مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایکچولی ان کے اپنے افغان میڈیا نے جو ہے وہ یہ رپورٹ کی ہے کہ پاکستانی اتھارٹیز نے جو ہے وہ افغان ریفیوجی کیمپ گوہاٹی جو سوابی کے اندر موجود ہے وہاں سے اب افغانیوں کو نکالنے کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی جب افغانستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی ہوئی تھی تو بہت سے ریفیوجی کیمپس کے اندر جو ہے وہ سرچ آپریشن شروع کیے گئے تھے اور بہت سے افغانی جو بغیر ڈاکیومنٹس کے پاکستان کے اندر رہائش پذیر تھے انہیں واپس بھیجنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا تھا۔ اب دوبارہ سے جو ہے وہ یہ سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے اور یہ افغان کیمپ جو بتایا جاتا ہے اس میں رفلی تقریباً ایسٹیمیٹڈ تقریباً 20,000 افغان ریفیوجیز جو ہیں وہ یہاں پہ رہائش پذیر ہیں، اور ان کے حوالے سے اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ان کی جو ہے وہ سرچنگ کا عمل جو ہے، ویریفیکیشن کا عمل جو ہے وہاں پہ شروع ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے افغانستان کے اپنے اندر جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ پریشانی پائی جاتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سب کچھ کیوں کرے۔ اوبیسلی پاکستان کا یہ رائٹ ہے کہ اگر کوئی اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں تو پاکستان اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا جو ہے وہ پورا رائٹ رکھتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دو جناب امریکی ساختہ F-16 لڑاکا طیارے جو ہیں وہ گر گئے ہیں، اور یہ واقعہ جو پیش آیا ہے اس میں سے جو پہلا واقعہ پیش آیا ہے وہ ترکی کے شہر بالکسر میں پیش آیا ہے، جہاں پہ ایک حادثے میں ترک فضائیہ کے ایک پائلٹ میجر ابراہیم بولات F-16 لڑاکا طیارہ وہاں پہ اڑا رہے تھے اور وہ لڑاکا طیارہ گرنے کے نتیجے میں وہ جان کی بازی ہار گئے۔ یہ F-16 لڑاکا طیارہ جو ہے ازمیر استنبول شاہراہ کے قریب گر کر تباہ ہوا ہے۔ وزارت دفاع کے مطابق ترکیہ کی وزارت دفاع کے مطابق طیارے سے رات
12:56 پہ آدھی رات کے وقت جو ہے ریڈیو رابطہ منقطع ہو گیا اور حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے خصوصی تحقیقاتی ٹیم جو ہے وہ تشکیل دی گئی۔ حادثے کے بعد طیارے کا ملبہ ازمیر استنبول ہائی وے کے اوپر بھی بکھر گیا، جس کے باعث شاہراہ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ شدید بارش کے باوجود ابتدائی گھنٹوں میں امدادی کارروائیاں جو ہیں وہ جاری رہیں اور بالکسر کے گورنر اسماعیل استاغلو کے مطابق حادثہ ایک مشن فلائٹ کے دوران جو ہے وہ پیش آیا ہے۔ یہ تو ایک F-16 ہے، امریکی ساختہ F-16 جو ایک گرا ہے۔ ایک دوسرا F-16 جو ہے وہ جنوبی کوریا میں گرا ہے، جہاں پہ جنوبی کورین فضائیہ کا یہ F-16 لڑاکا طیارہ تھا جس سے یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ حادثہ یونگجو شہر کے قریب پہاڑی سلسلے میں اس وقت پیش آیا جب طیارہ جو ہے وہ تربیتی مشن میں مصروف تھا۔ اطلاعات کے مطابق طیارے کا پائلٹ طیارے سے بحفاظت نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ فوری طور پر پائلٹ کے زخمی ہونے یا کسی عام شہری کے جانی اور مالی نقصان کی اطلاعات جو ہے وہ موصول نہیں ہوئی ہیں۔ حادثے کے مقام پر آگ لگنے سے جنگل میں آگ بھڑک اٹھی، تاہم حکام کے مطابق آگ کے پھیلنے کا خطرہ جو ہے وہ کم ہے اور اسے جلد بجھا دیا جائے گا۔ جنوبی کورین فضائیہ نے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے نائب چیف آف سٹاف کی سربراہی میں ایک کمیٹی بھی قائم کی ہے اور 24 گھنٹوں سے کم وقت میں یہ امریکی ساختہ F-16 لڑاکا طیارے کا دوسرا یہ واقعہ جو ہے یہ پیش آیا ہے۔ اس سے پہلے ترک ایئر فورس کا یہ طیارہ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ گرا ہے، وہاں پہ مطلب 24 گھنٹے کے اندر 2 F-16 لڑاکا طیارے جو ہیں انہیں یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ دیگر خبروں کے اندر جناب وہ بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ایک بڑا آپریشن جو ہے وہ کیا گیا اور مختلف کارروائیوں کے اندر جو ہے 34 مختلف دہشت گرد جو ہیں وہ جہنم واصل کیے گئے ہیں۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز کو شمال وزیرستان کے علاقے میر علی اور حسن خیل کے مقابل پاکستان افغانستان سرحد پر دہشت گردوں کے گروہ کی دراندازی کی کوشش کی اطلاع ملی۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ اس کوشش کو بروقت آپریشنز کرتے ہوئے ناکام بنایا گیا اور مؤثر اور پیشہ ورانہ کارروائیوں کے نتیجے میں 13 دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ دوسری جانب ایک اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ضلع لکی مروت اور بنو میں کیا گیا جس میں 13 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا، جبکہ بلوچستان کے ضلع یوب کے علاقے سمباز میں 8 دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ ہلاک شر پسندوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارودی مواد جو ہے وہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کے علاقے باجوڑ میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے 4 پولیس اہلکاروں کو شہید کر دیا۔ پولیس کے مطابق واقعہ تحصیل خار کے علاقے نے نواکلی میں پیش آیا ہے۔ مسلح افراد نے پولیس کے ابابیل اسکواڈ کے اوپر حملہ کیا جس میں 4 اہلکار موقع پر ہی دم توڑ گئے، جبکہ 2 شہید جو ہے وہ 2 افراد جو ہیں وہ شدید زخمی بھی ہیں۔ دوسری جانب حکام کا کہنا ہے کہ شہید ہونے والے اور زخمی پولیس اہلکاروں کو DHQ ہسپتال خار منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں زخمیوں کا علاج و معالجہ جو ہے وہ جاری ہے۔ پولیس نے مزید کہا کہ ابابیل اسکواڈ رمضان کے دوران گشت پر تھا، جبکہ واقعے کے بعد ملزمان جو ہے وہ فرار ہو گئے، جن کی تلاش جو ہے وہ جاری ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری صاحب نے گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا جی سیکورٹی فورسز ہائی الرٹ اور کسی بھی ممکنہ حملے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ جب بھی پاکستان افغانستان میں دہشت گردی کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتا ہے تو دہشت گرد رد عمل دیتے ہیں۔ حالیہ دہشت گردی سے پاکستان کے موقف کو تقویت ملتی ہے کہ دہشت گردوں کے روابط افغانستان میں ہیں۔ حالیہ ہفتوں میں فورسز نے کئی حملے ناکام بنائے۔ سیکورٹی فورسز نے افغان باشندوں سمیت مشتبہ افراد کو گرفتار بھی کیا ہے۔ پاک افغان صورتحال بگڑنے کی وجہ ایک غیر ذمہ دار ہمسایہ ہے۔ افغان طالبان رجیم اب تک گوریلا مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں نکلی۔ جب تک ان کا مائنڈ سیٹ گوریلا وار والا ہوگا ہمارا جواب یہی ہوگا۔ افغان طالبان جب تک پراکسی بننا بند نہیں کریں گے صورتحال بہتر نہیں ہوگی۔ آئیڈیل حل تو یہی تھا کہ بات چیت سے افغانستان کے ساتھ معاملہ حل ہو۔ ہم ان سے وہی مطالبہ کر رہے ہیں جو دنیا ان سے چاہتی ہے۔ افغانستان میں موجود دہشت گرد تنظیموں کو کون استعمال کر رہا ہے؟ تو طلال چودھری صاحب کی جانب سے جو ہے وہ یہ بیان آیا ہے۔ دوسری جانب محکمہ داخلہ پنجاب نے جناب پہلی مرتبہ صوبے بھر میں ڈرون اڑانے کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگا دی ہے۔ اب اس کی بہت بڑی ظاہری بات ہے سیکیورٹی ریزنز بھی بتائی جاتی ہیں۔ ایک تو ڈرونز کے ذریعے جو ہے وہ مانیٹرنگ بھی کی جاتی ہے، اس کے ذریعے انفارمیشن اکٹھی کی جاتی ہے، اور اب ریسنٹلی مختلف دہشت گرد حملوں کے اندر جو ہے وہ ہم نے آج سے 1-2 دن پہلے ویلاگ کے اندر بھی آپ کے ساتھ میں نے انفارمیشن شیئر کی تھی کہ ایک نیا ٹرینڈ جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے کہ کوڈ کاپٹرز کے ذریعے جو ہے وہ بارودی مواد اوپر سے سیکیورٹی فورسز کے اوپر جو ہے وہ پھینکا جاتا ہے اور انہیں نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ شاید ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے یہ ڈرون اڑانے کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ محکمہ داخلہ کے مطابق عوامی جان و مال کے تحفظ کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے اور ڈرونز کی آؤٹ ڈور فلائنگ جو ہے اس کے اوپر مکمل پابندی لگا دی گئی ہے۔ انڈور تقریبات میں محدود اور محفوظ استعمال کی اجازت ہوگی۔ عام طور پہ آج کل شادی بیاہ کے اندر بھی جو ہے وہ فوٹوگرافی کے لیے ویڈیو میکنگ کے لیے بھی ڈرون کا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے، وہ ابھی تک الاؤڈ ہے، لیکن باہر جو ہے آؤٹ ڈورز کے اندر جو ہے وہ ڈرون اڑانے کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ہالز اور مارکیز میں چھوٹے ڈرونز جو ہے استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔
انڈور ڈرون استعمال کرنے کی ذمہ داری ایونٹ آرگنائزر کی ہوگی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پابندی سے مستثنا قرار دیا گیا ہے. انٹیلیجنس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اجازت حاصل ہوگی. پابندی 30 روز کے لیے نافذ العمل ہوگی اور حکم نامہ 25 فروری 2026 کو لاہور سے جاری کیا گیا ہے. محکمہ داخلہ کے مطابق خلاف ورزی کی صورت میں قانونی کارروائی کی جائے گی. حکومت نے امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر جو ہے وہ یہ قدم اٹھایا ہے. دوسری جانب جناب جیو نے عمران خان صاحب کا یہ جو کچھ سیاست کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جیو نے عمران خان صاحب کا یہ جو ہاسپٹل جانے اور نہ جانے کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس کے اوپر ایک رپورٹ دی ہے. اور جیو نے کہا جی کہ پی ٹی آئی کے ذرائع نے بتایا ہے کہ حکومت عمران خان کو ہسپتال منتقل کرنے کے لیے راضی تھی. اور ذرائع نے کہا ہے کہ اپوزیشن کا مطالبہ تھا کہ عمران خان کو کم از کم 10 دن شفا ہاسپٹل میں رکھا جائے. حکومت مکمل علاج تک عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں رکھنے کے اوپر راضی بھی ہو گئی تھی. پارٹی ذرائع کے مطابق حکومتی شرط تھی کہ علاج کی معلومات ظاہر کی جائیں گی اور نہ کارکنوں کو بلایا جائے گا. یعنی اسے سیکرٹ رکھا جائے تو ٹھیک ہے، ہم جو ہے شفٹ کر دیتے ہیں اور وہاں پہ آپ کارکنوں کو جو ہے وہ ہاسپٹل کے باہر نہیں بلائیں گے. ذرائع نے بتایا کہ جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب عمران خان کے ہسپتال منتقلی کے انتظامات ہو چکے تھے. عمران خان اور پارٹی قیادت کے لیے گاڑیاں بھی تیار ہو چکی تھیں. پارٹی ذرائع کے مطابق عمران خان کی بہنوں سے رابطہ کر کے اہل خانہ میں سے نام مانگا گیا. عمران خان کی بہنوں کی جانب سے ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر عظمیٰ کا نام دیا گیا. عمران خان کی بہنوں کی طرف سے دیے گئے ناموں کو حکومت نے تسلیم نہیں کیا، جس پر ڈاکٹر برکی کا نام جو ہے وہ دیا گیا. حکومت نے ڈاکٹر برکی کا نام بھی مسترد کر دیا، جس سے عمران خان کی بہنیں غصے میں آ گئیں. عمران خان کی بہنوں کو بتایا گیا کہ حکومت نے قاسم زمان کا نام دیا ہے، حکومت کی جانب سے جو عمران خان صاحب کے کزن ہیں. حکومت کی جانب سے نام دینے پر قاسم زمان اور عمران خان کی بہنوں نے تشویش کا اظہار کیا. پارٹی ذرائع نے کہا کہ نام پر اتفاق نہ ہوا تو حکومت نے اتوار کی شب کہا کہ اب ہسپتال منتقلی ممکن نہیں ہے. ذرائع نے بتایا کہ پارٹی قیادت نے پمز کے ڈاکٹروں سے ملاقات کی. پارٹی قیادت نے حلف اٹھایا کہ ڈاکٹر سے ملاقات کی تفصیل جو ہے وہ پبلک نہیں کی جائیں گی. دوسری جانب جناب لاہور کی احتساب عدالت میں چودھری شوگر ملز کیس میں مریم نواز اور نواز شریف سے متعلق جو ہے وہ ایک پیش رفت ہوئی ہے. نیب لاہور نے عدالت سے درخواست کی ہے کہ چودھری شوگر ملز کیس میں اس کی تفتیش جو ہے وہ بند کرنے کی منظوری دی جائے، کیونکہ مریم نواز اور نواز شریف تفتیش میں کرپشن میں ملوث نہیں پائے گئے ہیں. احتساب عدالت کے جج رانا محمد عارف نے درخواست پر سماعت کی اور فریقین کو نوٹس جاری کر کے کارروائی 3 مارچ تک جو ہے وہ ملتوی کر دی. نیب کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے 4 فروری کے احکامات کی روشنی میں یہ درخواست دائر کی گئی ہے تاکہ تفتیش بند کرنے کی حتمی منظوری جو ہے وہ بھی حاصل کی جا سکے. دوسری جانب جناب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ترجمان کوثر کاظمی صاحب نے خریدے گئے جہاز، یہ جو مریم نواز صاحبہ کا جو جہاز ہے اس کے اوپر انہوں نے کچھ لب کشائی کی اور ایک اہم بیان دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ خفیہ رکھ کر جہاز خریدا گیا تو یہ حیرت کی بات نہیں ہے. بلوچستان حکومت نے 1.7 ارب کا جہاز لیا، اس کا کسی کو نہیں معلوم. خیبر پختونخوا حکومت نے جو 2 ہیلی کاپٹر خریدے اس کا بھی کوئی ذکر نہیں کرتا. صرف پنجاب پر ہی کیوں نظریں اور پنجاب کو ہی کیوں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ جہاز لے لیا، اب یہ پنجاب حکومت کا اثاثہ ہے. انہوں نے کہا کہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ترجمان ہوں، کسی صوبائی وزیر کا نہیں. جہاز کے معاملے پر عظمیٰ بخاری کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. جب ایک پورٹ فولیو کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو سوچ سمجھ کر بیٹھنا چاہیے. تو انہوں نے ڈائریکٹلی وزیر اطلاعات کے اوپر جو ہے انہوں نے تنقید کی ہے کہ انہیں سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، بلا وجہ جو ہے وہ بیان نہیں دینے چاہیے. انہوں نے کہا کہ جہاز کی خریداری کے بارے میں معلومات شیئر کی جائیں گی. اپریل تک ایئر پنجاب سے متعلق صورتحال بھی واضح ہو جائے گی. پنجاب حکومت کا جہاز پرانا ہونے پر انجینئرز نے بتایا کہ اس کی مینٹیننس بڑھ رہی ہے. جہاز کتنے کا خریدا گیا اس کے اعداد و شمار میرے پاس نہیں ہے. جہاز کے معاملے سے زیادہ دیگر اور مسائل ہیں، بدقسمتی سے کوئی اس پر بات نہیں کرتا. سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا. یہ تاثر دیا گیا کہ جہاز مریم نواز نے خریدا ہے اور جاتی عمرہ میں کھڑا ہے. ان کے ترجمان نے کہا کہ ایئر پنجاب کے نام سے اجازت نامہ آ چکا ہے اور لائسنس بھی جاری ہو چکا ہے. ایئر لائن کا آغاز اپریل تک ہو جائے گا. اچھا 2-4 پوائنٹس ہیں اس معاملے میں. ایک تو شکر ہے کہ کم از کم کوئی بولا تو صحیح. میں تو اتنے دنوں سے بات کر رہا تھا کہ میرے لیے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس پہ کامنٹ ہی کوئی نہیں کر رہا، اس پہ پریس کانفرنس ہی کوئی نہیں. عظمیٰ بخاری صاحبہ جو وزیر اطلاعات ہیں ان کو سب سے پہلے اس پہ کچھ بولنا تو چاہیے تھا، کوئی انفارمیشن تو شیئر کریں. لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں، آپ اس کا جواب ہی نہیں دے رہے، بالکل چپ کر کے بیٹھے. سوشل میڈیا کے اوپر وہ جو گندگی چل رہی ہے وہ تو مطلب جو لونڈے لپاڑوں کی جانب سے چلائی گئی وہ تو ایک بالکل سیپریٹ چیز ہے. میں اس کے اوپر بڑی تفصیل سے آلریڈی بات بھی کر چکا ہوں. لیکن کم از کم آپ بات تو کریں، آپ بتائیں تو صحیح کہ ہوا کیا ہے، کتنے کا خریدا ہے، کب خریدا ہے، کہاں سے خریدا ہے، کیوں خریدا ہے، یہ ساری چیزیں بتائیں تو صحیح. لوگوں کو لوگ سوال کر رہے ہیں آپ سے. تو شکر ہے کہ کوثر کاظمی صاحب نے جو ہے وہ ایک ترجمانی کرتے ہوئے کم از کم پنجاب حکومت کا موقف تو دیا. آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ اختلاف کریں، وہ جو کچھ بھی دلیل دے رہے ہیں وہ بے شک آپ اسے اختلاف کریں، لیکن ایٹ لیسٹ ہی از اسپیکنگ. وہ ایک اسپوکس پرسن کا کم از کم کام تو کر رہے ہیں. دوسرے جانب جناب
وزیر داخلہ محسن نقوی کے مطالبے کے اوپر اٹلی نے جناب پاکستان ڈپلومیٹک پاسپورٹ رکھنے والوں کو ویزے سے استثناء دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ دورہ اٹلی میں ان کی اپنے اطالوی ہم منصب سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں اطالوی وزیر داخلہ نے پاکستانی سکلڈ لیبر کے لیے 10,500 ویزے دینے کی بھی یقین دہانی کروائی ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستانیوں کے لیے جناب ایک اور خوشخبری ہے، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ پاکستانی شہریوں کو ایک بڑی سہولت ملی ہے یو کے ہائی کمیشن، برطانوی ہائی کمیشن کی جانب سے۔ اور ترجمان برطانوی ہائی کمیشن کا کہنا ہے کہ برطانیہ سفر کرنے والوں کے لیے اب ایک نیا ای ویزا سسٹم جو ہے وہ متعارف کرایا جا رہا ہے۔ پاسپورٹ میں ویزا سٹیکر لگانے کے بجائے ای میل کے ذریعے تصدیق فراہم کی جائے گی۔ ترجمان کے مطابق ویزا درخواست بدستور آن لائن جمع ہوگی، اور بائیو میٹرکس کے لیے ویزا سینٹر حاضری لازمی ہوگی۔ کامیاب درخواست گزاروں کو امیگریشن سٹیٹس کا ڈیجیٹل ریکارڈ جاری کیا جائے گا، اور بائیو میٹرکس کے بعد پاسپورٹ واپس لینے کے لیے دوبارہ ویزا سینٹر جانے کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ جناب ایران اور امریکہ کے درمیان عمان کی ثالثی میں آج جنیوا میں مذاکرات ہونے ہیں۔ یہ دونوں ممالک کے درمیان جاری رابطوں کا تیسرا دور ہوگا، اور اگر یہ بات چیت ناکام رہی تو ممکنہ فوجی کارروائی کے وقت نوعیت اور مقاصد پر غیر یقینی صورتحال جو ہے وہ برقرار رہے گی۔ یعنی کہ آج کا دن جو ہے وہ کم از کم ایک جنگ کو ٹالنے کے حوالے سے بڑا امپورٹنس رکھتا ہے کہ اگر تو یہ جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، ایران کی جانب سے ان کے جو وزیر خارجہ ہیں عراقچی، وہ آلریڈی جنیوا جو ہے پہنچ چکے ہیں، اور ایران کی وہاں پہ وہ نمائندگی کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب امریکی محکمہ خزانہ کی جانب سے عائد تازہ پابندیوں میں 30 سے زائد افراد، اداروں اور بحری جہازوں کو جو ہے وہ بھی نشانہ بنایا گیا ہے، جن پر الزام ہے کہ وہ ایرانی پیٹرولیم کے غیر قانونی فروخت اور اسلحہ سازی میں معاونت کرتے ہیں۔ بیان کے مطابق خاص طور پر ان بحری جہازوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جو ایران کے مبینہ شیڈو فلیٹ کا حصہ ہیں، اور ایرانی تیل و پیٹرولیم مصنوعات کو بیرونی منڈیوں تک وہ پہنچاتے ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد ایرانی حکومت کے مالی ذرائع کو جو ہے وہ مزید محدود کرنا ہے، تو فائنینشلی بھی جو ہے وہ ایران کو کرپل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے امریکہ کی جانب سے۔ انہوں نے عباس عراقچی جو ان کے وزیر خارجہ ہیں، جو جنیوا پہنچے ہیں، جن کے بارے میں ابھی بتا رہا تھا، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے، اور انٹرویو دیا ہے انہوں نے انڈیا ٹوڈے کو۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب اسرائیل نے حملہ کیا تھا ہم نے تب بھی ہتھیار نہیں ڈالے تھے، یہ لوگ ناکام تجربہ دہرانا چاہتے ہیں تو اب بھی بہتر نتیجہ نہیں ملے گا، ہم اب پہلے سے کہیں زیادہ تیار ہیں، ہمیں دھمکا کر ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اس میں کسی کی فتح نہیں ہوگی، جنگ ہوئی تو یہ تباکن ہوگی، اگر خدا نہ کرے امریکہ نے ہم پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تو خطے میں امریکی اڈے جائز اہداف بن جائیں گے، ہم انہیں امریکی اڈے سمجھتے ہیں نہ کہ اپنے پڑوسیوں یا ان ممالک کی سرزمین جہاں پہ وہ واقع ہیں۔ انہوں نے کہا پچھلی بار جب ہمارے پاس قطر میں امریکی اڈے پر حملے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا تو میں نے حملے سے پہلے ہی اپنے پیارے بھائی قطر کے وزیر خارجہ کو فوراً فون کیا، میں نے اسے پیشگی اطلاع دی اور صاف صاف کہہ دیا کہ یہ قطر کے خلاف حملہ نہیں ہے، یہ قطر میں واقع امریکی تنصیبات پر حملہ تھا، ہم چاہتے تھے کہ وہ اس فرق کو سمجھیں۔ انہوں نے کہا صدر ٹرمپ نے ہمیشہ جعلی خبروں کی شکایت کی ہے، میرے خیال میں اب وہ خود بھی بدقسمتی سے جعلی خبروں کا شکار ہیں، ہم طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل تیار نہیں کر رہے، ہم نے جان بوجھ کر اپنے میزائلوں کی رینج کو 2000 کلومیٹر تک کم کر دیا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ انہیں عالمی خطرے کے طور پہ جو ہے وہ دیکھا جائے، یہ صرف ہمارے دفاع کے لیے ہے، ہمارے میزائل دفاعی نوعیت کے ہیں، وہ ڈیٹرنس پیدا کرنے اور اپنے دفاع میں ہماری مدد کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے انہوں نے گزشتہ جون کی جنگ میں انہوں نے کیا تھا۔ تو ایران اور امریکہ کے حوالے سے جو ہے وہ کافی کشیدگی جو ہے وہ آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ دوسری جانب جناب بھارت کے حوالے سے بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھارت کے تیار کردہ تیجس جو طیارے ہیں وہ منگل کو جیسلمیر کے قریب پوکھران میں منعقدہ ہندوستانی فضائیہ کی بڑی مشق وایو شکتی کی فل ڈریس ریہرسل میں حصہ جو ہے انہوں نے نہیں لیا ہے۔ یہ تیجس طیارے وہی ہیں جو حادثے کا شکار ہوتے رہے ہیں، اور ان کو جو ہے ایک ٹیکنیکل مسائل کا سامنا ہے، بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے ان کے لیے۔ یہ وہی جہاز ہے جو دبئی اور ایئر شو کے اندر بھی گرا تھا، اور ابھی ایک ریسنٹلی ایک اور جہاز بھی جو ہے ان کا گرا ہے، تو اس کے بعد جو ان کی اب فضائیہ کی ایکسرسائزز ہو رہی ہیں، وایو شکتی جس کا نام یہ لوگ بتا رہے ہیں، اس میں تیجس طیاروں کو نہیں اڑایا جائے گا، اور ہندوستان ٹائمز نے ایکچولی اس کو رپورٹ کیا ہے، سو اس کو یہ لوگ ڈینائی بھی نہیں کر سکتے، اور بتایا گیا ہے کہ جی پہلے ان طیاروں کی فہرست میں جو ہے وہ جہاز شامل تھا جنہیں مشق کے دوران انڈین ایئر فورس کی جنگی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا تھا۔ انڈین ایئر فورس کے ترجمان فوری طور پر تبصرے کے لیے دستیاب نہیں تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مقامی طور پر تیار کردہ یہ لڑاکا طیارہ غالباً اس لیے شامل نہیں ہو سکا کیونکہ 7 فروری کے واقعے کے بعد انڈین ایئر فورس اپنے تیجس بیڑے کے حفاظتی معائنہ کر رہی ہے، تو اسے اس مشق کے اندر جو ہے وہ شامل نہیں کیا جا رہا۔ دوسری جانب جناب کچھ ذرا کھیل کے میدان سے بھی خبر جو ہے وہ شامل کر لیں، اور کل جو ہے وہ ایک میچ ہوا نیوزی لینڈ اور سری لنکا کے درمیان، جس میں سری لنکا کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا، 61 رنز کے بھاری مارجن سے جو ہے
وہ سری لنکا کی ٹیم جو ہے وہ ہار گئی، اپنے ہوم گراؤنڈ کے اوپر ہار گئی، لیکن اس کے ہارنے کی وجہ سے پاکستان کا رستہ جو ہے وہ سیمی فائنل تک اب تقریباً بند ہو گیا ہے. مطلب کوئی معجزہ ہی ہوگا کہ اگر پاکستان جو ہے اب سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لے. انڈیا کو اپنی مصیبت پڑی ہوئی ہے، ادھر پاکستان بھی جو ہے وہ آؤٹ ہونے والا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ سینیریو بلڈ ہو جائے کہ جناب یہ تینوں سب کانٹیننٹ کی جو ٹیمیں، بنگلہ دیش ویسے ہی نہیں کھیل رہا، تو یہ جو 3 سب کانٹیننٹ کی ٹیمیں شاید یہ سیمی فائنل سٹیج تک بھی جو ہے وہ نہ جا سکیں. کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، بلکہ لوگ بار بار یہ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ جناب سیمی فائنل اگر ہوگا تو شاید پاکستان اور انڈیا کا سیمی فائنل جو ہے وہ ہو سکتا ہے. لیکن اب یہ جو کل رات کو شکست ہوئی ہے سری لنکا کو نیوزی لینڈ کے ہاتھوں، اس کے بعد پاکستان کا رستہ جو ہے وہ اور بھی زیادہ مشکل ہو گیا. ختم نہیں ہوا لیکن مشکل ہو گیا ہے. اس کے علاوہ کرکٹر محمد عامر نے جو ہے وہ ایک پروگرام کے اندر بیٹھ کے یہ پریڈکٹ کیا ہے کہ سلمان علی آغا کی کپتانی جو ہے وہ جانے والی ہے. انہوں نے کہا میرے خیال میں سلمان علی آغا اس ورلڈ کپ کے بعد T20 کے کپتان نہیں رہیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری نظر میں اس وقت کوئی اور اس کا حقدار بھی نہیں ہے. جیسا کہ حالات ہیں مجھے اس وقت کوئی متبادل جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. بائی دا وے میرے ساتھ ڈاکٹر نعمان نیاز صاحب جو ہیں وہ پرسوں ایک پروگرام کے اندر شامل تھے، تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ اگر سلمان علی آغا نہیں، ویسے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سلمان علی آغا کی تو ایکچولی 15 کے اندر ہی جگہ نہیں بنتی، کپتانی تو دور کی بات. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ کی نظر میں پھر کیپٹن کس کو ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے فخر زمان کا نام دیا. انہوں نے کہا میری نظر میں فخر زمان جو ہے اس کو ٹیم کا کپتان ہونا چاہیے. جبکہ مشتاق احمد صاحب بھی سابق لیگ اسپنر میرے ساتھ موجود تھے، انہوں نے صاحبزادہ فرحان کے حوالے سے نام دیا کہ جی میرے خیال میں انہیں کپتان ہونا چاہیے. فخر زمان کی تو ویسے ہی اس وقت جو ہے ٹیم میں کبھی وہ کھیلتے ہیں کبھی نہیں کھیلتے، کنفرم نہیں ہے. البتہ صاحبزادہ فرحان جو ہیں انہوں نے بڑی زبردست بیٹنگ جو ہے وہ کی. آپ کی نظر میں T20 کا کپتان کسے ہونا چاہیے؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.